خیر، کیا واقعی محض سخت قوانین سے کسی معاشرے میں حقیقی اور دیر پا سکون لایا جا سکتا ہے، یا پھر اس کے لیے کسی بہت گہری یعنی اندرونی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک انتہائی زبردست اور فکر انگیز فریم ورک کو ڈیکوڈ کریں گے۔ یہ فریم ورک مشہور کتاب اشرف الجواب سے لیا گیا ہے، جس میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے افادات شامل ہیں۔ ان کے مطابق ایک مستحکم اور پرامن معاشرہ کیسے بنتا ہے، ہم سب اسی سکون کی تلاش میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے اس کانسیپٹ کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن موضوعات کو کور کرنے والے ہیں۔ ہم ایک بہت ہی منطقی ترتیب سے چلیں گے۔ سب سے پہلے امن عامہ کی بنیاد، پھر دین کے 5 لازمی اجزاء، اس کے بعد عقائد اور خفیہ احتساب، پھر عبادات اور انسانی تکبر کا خاتمہ، اس کے بعد معاشرت اور معاشرے کا تحفظ، اور آخر میں کامیابی کا حتمی راستہ۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، امن عامہ کی بنیاد۔ ہر معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بدامنی اور انتشار۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بے چینی کا کوئی پرماننٹ اور مستقل حل موجود ہے؟ یہاں ایک بہت دلچسپ سوال سامنے آتا ہے، مذہب کس طرح مکمل امن عامہ کی ضمانت دیتا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مذہب کا تعلق صرف عبادات سے ہے، لیکن یہ تجزیہ بتاتا ہے کہ الہیات اصل میں سماجیات اور معاشرتی امن میں کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ یہ ایک واقعی حیران کن نکتہ ہے۔ اس فریم ورک کا سب سے بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ امن عامہ صرف قوانین سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے دین کو مکمل طور پر اپنانا ضروری ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ صرف قانون یا سزا کسی انسان کو اندر سے نہیں بدلتی۔ پولیس، عدالتیں اور جرمانے اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں بالکل، لیکن جب تک ایک انسان کے دل کی روحانی اصلاح نہ ہو، باہر کے قوانین ہمیشہ ناکافی ہی رہتے ہیں۔ اس کتاب کے مطابق اصل حل دین کو ایک مکمل لائف سٹائل کے طور پر اپنانے میں ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، دین کے 5 لازمی اجزاء۔ یہاں سے مذہب کے بارے میں روایتی سوچ بالکل بدل جائے گی۔ اکثر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ دین صرف چند رسومات کا نام ہے، لیکن یہاں دین کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ یہ محض رسومات کا مجموعہ نہیں، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والا ایک مکمل 5 حصوں پر مشتمل نظام ہے۔ یہ لٹرلی ایک مکمل ایکو سسٹم ہے۔ تو یہ 5 حصے کون سے ہیں؟ یہ ایک چارٹ کی طرح ہیں جس کے 5 برابر حصے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات یعنی لین دین، معاشرت یعنی سوشل کنڈکٹ، اور اخلاق باطنی یعنی ہماری اندرونی کیفیات۔ اب اگر غور کیا جائے، آج کے جدید دور میں ہم نے اس دائرے کے صرف پہلے 1 یا 2 حصوں پر فوکس کیا ہے، جبکہ باقی 3 کو لگ بھگ بھلا ہی دیا ہے، اور اس تجزیے کے مطابق یہی ادھوراپن تمام سماجی مسائل کی اصل جڑ ہے۔ اخلاق باطنی کی تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں: تکبر سے پاکی، دکھاوے یا ریاکاری سے پاکی، تواضع یعنی عاجزی اپنانا، اخلاص، جو ملے اس پر قناعت، شکر گزاری اور مشکل میں صبر۔ یہ دراصل وہ سائیکولوجیکل فاؤنڈیشنز ہیں جن پر ایک صحت مند معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ آج انہی اندرونی اخلاقیات پر سب سے کم توجہ دی جاتی ہے۔ چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، عقائد خفیہ احتساب کی ضمانت دیتے ہیں۔ اب ہم پہلے ستون کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ عقائد ہمارے پوشیدہ اعمال کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہاں ایک زبردست تقابل سامنے آتا ہے دنیاوی احتساب اور الہی احتساب کے درمیان۔ دیکھیں، دنیاوی قوانین کا ڈر ہمیشہ مشروط ہوتا ہے۔ انسان تب تک ٹھیک رہتا ہے جب تک پکڑے جانے یا بے عزتی کا ڈر ہو، لیکن اس کے برعکس خدا پر یقین رکھنے والے کا اخلاق غیر مشروط ہوتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ خدا کی نظر ہر وقت اس پر ہے۔ یہ احساس اسے اکیلے میں بھی غلط کام سے سختی سے روکتا ہے۔ مطلب صاف ہے، توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انسان تنہائی میں بھی کسی سے خیانت نہیں کرے گا۔ لاجک بہت سمپل ہے، جب تک لوگ اس وقت بھی ایماندار نہ رہیں جب انہیں کوئی انسان دیکھ نہیں رہا، تب تک معاشرے میں اصل اور سچا امن آ ہی نہیں سکتا۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، عبادات انسانی تکبر کا خاتمہ کرتی ہیں۔ عقائد کے بعد اب پریکٹیکل عبادات کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ظاہری عبادات سوسائٹی میں سے کلاسز اور انا کو کیسے ختم کرتی ہیں۔ کتاب میں اس میکنزم کو بہت خوبصورتی سے میپ کیا گیا ہے۔ ہر عبادت کا ایک ڈائریکٹ سوشل بینیفٹ ہے۔ مثلا نماز، دن میں بار بار اللہ اکبر کہنا اور پیشانی زمین پر رکھنا انسان کے اندر سے تکبر کو نکال باہر کرتا ہے۔ روزہ انسان کی اندرونی وحشی طاقتوں اور خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ زکوٰۃ پیسے کی محبت کم کر کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ اور حج، وہ تو عالمی مساوات کا سب سے بڑا پریکٹیکل مظاہرہ ہے، جہاں ایک ہی لباس میں سب رنگ و نسل کے لوگ برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سب کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ تکبر فساد کی جڑ ہے اور تواضع یعنی عاجزی امن کی بنیاد۔
جب انا اور تکبر ختم ہوتا ہے تو سوسائٹی خود بخود اتنی پرسکون ہو جاتی ہے جیسے کوئی خالی، شانت اور پرسکون عمارت۔ عاجزی ہی دراصل وہ بنیاد ہے جس پر امن ٹکا ہوا ہے۔ 5واں حصہ، معاشرت، معاشرے کا تحفظ کرتی ہے۔ اندرونی کیفیات اور عبادات کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں ہمارے باہر کے رویوں اور سماجی برتاؤ پر۔ یہ پوائنٹ تھوڑا ڈیپ ہے۔ شریعت ان تمام معاشرتی طریقوں اور رویوں سے سختی سے منع کرتی ہے جن میں پوشیدہ تکبر موجود ہو، یعنی صرف بڑے جرائم نہیں بلکہ محفل میں بیٹھنے کا انداز، بولنے کا طریقہ، لباس کا سٹائل۔ اگر کسی بھی چیز سے دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بو آتی ہے تو اسے وہیں روک دیا جاتا ہے تاکہ برائی جڑ پکڑنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اور جب ایسی معاشرت واقعی پریکٹیکلی اپلائی ہوتی ہے تو نتائج کہاں نکلتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی اور گہری ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ ہر شہری اس بات سے مکمل بے فکر اور محفوظ ہو جاتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اسے اپنے ہاتھ یا زبان سے نقصان پہنچائے گا۔ ایک سیف اور پرامن سوسائٹی کا اصلی چہرہ یہی ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، کامیابی کا حتمی راستہ۔ اب ہم اس تجزیے کے آخری مراحل میں ہیں جہاں روحانیات اور اس مادی دنیا کی کامیابی آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ یہاں فائنل کنکلوژن یہ نکالا گیا ہے کہ دین کی درستی ہی دراصل دنیا کی درستی ہے۔ یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ دنیا اور دین کی کامیابی دو الگ راستے ہیں۔ فریم ورک یہ بتاتا ہے کہ جب الہی احکامات کو سچے دل سے اپنایا جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی دنیاوی مسائل اور امن کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اسی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک حوالے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل پیش کی گئی ہے کہ روحانی اصول دراصل ناممکن لگنے والے دنیاوی مسائل کو بھی حل کر دیتے ہیں۔ تو اس ساری تفصیل کے بعد ہم اس آخری سوال پر آ کے رکتے ہیں، کیا معاشرہ کبھی بھی انسانی دل کو بدلے بغیر حقیقی امن قائم کر سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ صرف قانون سازی کافی نہیں ہوتی۔ جب تک دل، نیت اور اخلاق باطنی میں تبدیلی نہ آئے، پوری طرح سے امن آ ہی نہیں سکتا۔ خیر، اس تجزیے نے واقعی سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ذہن میں دیر تک رہتا ہے اور جس پر گہرائی سے غور کرنا بنتا ہے۔